أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستو بزرگوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اچھے اسکولوں کا انتخاب، اسلامی اسکولوں کا انتخاب، اسلامی ماحول والے اسکولوں کا انتخاب اس لیے کہ پڑھنا ہر حالت میں ضروری ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اچھا پڑھے اور اسلامی ماحول کے ساتھ وہ آگے اپنی زندگی کو بنانے والا بنے، اس لیے اچھے اسکولوں کا انتخاب کرنا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے۔ پڑھنا ہر حالت میں ضروری ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی طرح کی کوئی غفلت اور کوتاہی نہیں برتنا چاہیے، اس لیے کہ تعلیم حاصل کرنا، علم حاصل کرنا، پڑھنا یہ اسلام کا اہم حصہ ہے اور اسلام اس پر بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ ہم تعلیم کو حاصل کریں۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جو ہمارے بچوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے۔ اگر ہم ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں گے جو جہاں صرف دنیا کی فکر دلائی جاتی ہو بچوں کے اندر تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، اس کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلا میسج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو دیا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کے لوتڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ پڑھیے، وربک الاکرم آپ کا پروردگار کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی اور ان چیزوں کا علم دیا، علم الانسان ما لم یعلم، جس کو انسان نہیں جانتا تھا۔ ان پانچوں آیتوں میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا پیغام اور کیا میسج دے رہے ہیں، کیا حکم دے رہے ہیں۔ اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے، جو میسج دیا جا رہا ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے، اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اس کا تعلق حج زکوٰۃ سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم سے ہے۔ حالانکہ سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلی وحی دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ ایمان کا نہیں دیا جا رہا ہے، وہ تعلیم کا دیا جا رہا ہے، وہ علم کا دیا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی پیاری امت کو، محبوب ترین امت کو اللہ تعالیٰ پڑھا لکھا دیکھنا چاہتے ہیں، ان پڑھ اور گوار جاہل نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ میرے محبوب کی، میری محبوب امت جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ گوار نہ ہو۔ اس لیے کہ جب آدمی کے پاس علم آ جاتا ہے تو صحیح غلط کی پہچان آ جاتی ہے، اسے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے اس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور علم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، توحید کی معرفت حاصل ہوگی، آخرت کی معرفت انسان کو حاصل ہوگی۔ یہ علم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ایک پڑھے لکھوں کو سمجھانا، پڑھے لکھے کو پڑھانا، بتانا، سمجھانا یہ آسان ہوتا ہے بنسبت ان پڑھ اور گوار کو سمجھانا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، اور قرآن مجید میں یہی ایک آیت نہیں ہے
جو علم سے تعلق رکھتی ہو، تعلیم سے تعلق رکھتی ہو، بلکہ دسیوں آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ علم کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جانکار ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ایک طرف وہ ہیں جو قرآن حدیث دن رات پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں رہ رہے ہیں، مدرسے کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں سے دور ہیں، مدرسے کا وہ کھانا کھا رہے ہیں، رات میں جلدی سو رہے ہیں، صبح جلدی اٹھ رہے ہیں اور قرآن مجید دن رات پڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو گھروں کے اندر ہیں، راتوں میں جاگ رہے ہیں، صبح دیر پڑے تک اٹھ رہے ہیں، موبائل جن کے ہاتھوں میں ہے، لذیذ کھانے وہ کھا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے پاس وہ رہ رہے ہیں۔ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ جن کو علم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، فضیلت ہے، اور اسی اہمیت اور فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الگ الگ انداز میں اس امت کے سامنے علم دین حاصل کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اور ایک جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم، کہ علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا فریضۃ، فرض ہے اس پر علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر، دونوں پر۔ اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ علم حاصل کرنا صرف بچوں کے لیے ضروری ہے، اس لیے بچہ جب جیسے ہی بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس کی عمر 7 سال 8 سال ہوئی، تو بچوں کے لیے ہر ایک فکر کرتا ہے کہ میرا بچہ مکتب میں بھی جائے، مدرسے میں بھی جائے اور اسکول بھی جائے، ہر جگہ وہ جائے، لیکن بڑوں کے لیے کوئی ترتیب نہیں بنائی جاتی، بڑوں کے لیے کوئی فکر نہیں کی جاتی۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی علم کی آیتیں آئی ہیں وہاں کوئی قید نہیں ہے، وہاں مطلق کہا گیا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو مرتے دم تک علم حاصل کرنا، جس لائن میں بھی وہ کام کر رہا ہے اس لائن کا پورا علم اس کے پاس ہونا یہ ضروری ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے۔ 40 سال کی عمر میں ہم پر اگر زکوٰۃ فرض ہوئی تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ کے تمام مسائل ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ زکوٰۃ ہم پر واجب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے اس کا ہم فیصلہ کر سکیں۔ حج ہم پر فرض ہو گیا، حج ہم کرنے جا رہے ہیں، تو حج کے تمام مسائل کا سیکھنا اب ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ نماز ہم پر فرض ہو گئی ہے، نماز ہم پڑھ رہے ہیں، تو نماز کے تمام مسائل ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ کن کپڑوں میں نماز ہوگی، کن میں نہیں ہوگی، کس وقت کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے، کن صورتوں میں نماز ختم ہو جائے گی، کن صورتوں میں نماز ختم نہیں ہوتی، یہ سب ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو ہم ایسے کپڑوں میں نماز پڑھیں گے جس سے ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے اور ہم پورے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، حالانکہ ہماری نماز نہیں ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم شادی کر رہے ہیں تو شادی کے تمام مسائل، میاں بیوی کے آپسی حقوق، ان کا معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں جاننا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ یہ سب تجربات سے ہم سیکھ لیں گے، بلکہ ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بھی کاروبار ہم کر رہے ہیں اس کاروبار میں کس طریقے سے پیسے کمانا جائز ہے، کس طریقے سے کمانا جائز نہیں ہے، یہ معلوم ہونا ہمیں ضروری ہے، مسائل کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے۔
اگر ہمیں معلوم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم غلط طریقے سے مال کمانا شروع کر دیں گے، سود بیاج کے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کوڑا لے کر نکلا کرتے تھے، جہاں کاروباری لوگ ہوا کرتے تھے، بازار کے اندر جہاں کاروبار ہوا کرتا تھا، اگر کوئی آدمی ایسا مل جاتا جسے کاروباری مسائل کا علم نہیں ہوتا تو اس کی خیر نہیں، حضرت اسے نکال دیا کرتے تھے کہ پہلے مسائل سیکھو، اس کے بعد آ کر تم بزنس اور کاروبار کرنا، اس لیے کہ مسائل کا علم نہیں ہوگا تو پھر انسان کیا کرے گا، گھاٹے میں نقصان میں جائے گا، غریب غریب ہی رہے گا، مالدار اور مالدار ہوتا جائے گا اور وہ سود بیاج کے راستے میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر کئی لوگ ہیں جنہیں مسائل معلوم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود صرف یہی ہے کہ کسی کو ہم نے پیسہ دیا اور ہم نے اس سے زیادہ لے لیا، کسی کو ادھار 10,000 روپے دیے اور دینے کے بعد اس سے 12,000 روپے لے لیے، بس یہی سود ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی شکلیں سود و بیاج کی ہے کہ ہم نے کسی کو پیسہ دیا 1 لاکھ روپے، ہم نے 2 لاکھ روپے کسی کو دیے، اب وہ ہر مہینے فکس رقم ہم کو دے رہا ہے، 10,000 15,000 دے رہا ہے، تو یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، یہ بھی سود اور بیاج ہے۔ اسی طرح گھروں کو گروی رکھنے کا رواج عام ہو رہا ہے اور اس سے طریقہ یہ اپنایا جا رہا ہے کہ مجھ سے 2 لاکھ روپے لے لو، 3 لاکھ روپے لے لو اور آپ کا جو گھر ہے وہ میرے پاس گروی رہے گا، اس میں میں رہوں گا، اپنے کرایہ داروں کو چھوڑوں گا اور آپ کو جو کرایہ دوں گا وہ نام کا کرایہ ہوگا، 1,000 روپے 2,000 روپے میں دوں گا اور جب آپ میرے 2 لاکھ روپے واپس کر دیں گے تو میں آپ کا گھر آپ کو واپس کر دوں گا۔ اسی طریقے سے زمینیں اس طریقے سے لی جا رہی ہیں، دکانیں لی جا رہی ہیں، یہ بھی سود اور بیاج کی شکل ہے۔ اس لیے ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اس کام کے تمام مسائل کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے، ورنہ غلط راستوں میں ہم جائیں گے اور ترقی کرنے کے بجائے ہم نقصان اور گھاٹے میں آ جائیں گے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ ہر ایک پر فرض ہے، بچوں پر نہیں ہے، بڑوں پر بھی، بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، مرتے دم تک علم کو حاصل کرنا یہ انسان کا حق ہے۔ جس طرح کھانا انسان کا حق ہے، کپڑے پہننا انسان کا حق ہے، جینا زندہ رہنا یہ انسان کا حق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ زندہ کیوں ہو، مر جاؤ، اس لیے کہ زندگی انسان کا حق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کھانا مت کھاؤ بھوکے رہو، اس لیے کہ کھانا انسان کا حق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کپڑے مت پہنو ننگے گھومو، اس لیے کہ کپڑے پہننا یہ انسان کا حق ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پڑھنا یہ انسان کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی ملکوں میں ایجوکیشن تعلیم کو فری رکھا گیا ہے تاکہ ہر ایک آسانی کے ساتھ علم کو حاصل کر سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں وہاں تعلیم ایجوکیشن کو بزنس بنا دیا گیا ہے۔ ہر ایک جن کا مقصد تعلیم دینا نہیں ہے، انہوں نے اسکول نہیں بلکہ دکانیں کھولی ہوئی ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف کمانا ہے، ایجوکیشن اور تعلیم نہیں دینا ہے۔ بعض جگہ کی فیسیں تو 1-1 لاکھ ہیں، 1.25 لاکھ ہیں اور افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو 1.25 لاکھ اور 1-1 لاکھ فیس دے کر اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے 500 روپے حافظ صاحب کو دینا ان کی جان نکلنے لگتی ہے اور وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ حافظ صاحب چھٹی بہت زیادہ کرتے ہیں، بچے کو ڈھنگ سے نہیں پڑھاتے، وقت نہیں دیتے، چھٹیاں بہت کرتے ہیں۔ لیکن اسکول کے اندر اگر یہی ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں، آپ دیکھیے کتنی چھٹیاں ہو رہی ہیں اور کیا کھلواڑ ہو رہا ہے کہ اسکول بھیجنے کے باوجود الگ سے کوچنگ لگوانا پڑتی ہے اور اسکول کی فیس الگ، کوچنگ کی فیس الگ۔ وہاں جان نہیں نکلے گی، جان نکلے گی تو امام صاحب کو اور حافظ صاحب کو 500,000 روپے جو فیس ہوگی وہ دینے میں جان نکلے گی۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اسکول کا جو انتخاب کریں وہ اسلامی ہونا چاہیے، اور یہ ہرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں نہ پڑھائیں، اس لیے کہ اسکولی تعلیم بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں
मुसलमान कौम के अंदर भी अच्छे वकील हो, अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे जज हो और अच्छे IAS IPS हो, अच्छे पुलिस वाले हो। सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है, इसलिए कि कई मसाइल ऐसे हैं जिनको हल करने के लिए हमें हमारे ही कौम के अंदर अफराद का होना जरूरी है। आज औकाफ का मसला है, मसाजिद मदारिस का मसला है, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि हमें अपने केस को लड़ने के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ को अपने केस लड़ने के लिए गैर मुस्लिम वकीलों को हायर करना पड़ रहा है। आज अच्छे वकील हमारे पास नहीं है, ये अच्छी तालीम न मिलने का हमारी कौम का नतीजा है। इसलिए हम ये बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी कौम में भी अच्छे आलिम हो, उसके साथ साथ अच्छे डॉक्टर हो, अच्छे वकील हो, अच्छे जजेस हो, अच्छे वकील हो, अच्छे IAS हो, IPS हो, अच्छे लोग हो। लेकिन हम ऐसे माहौल के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाएं कि वो डॉक्टर के साथ साथ मुसलमान भी हो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसे स्कूलों का इंतखाब करता है तो गोया कि वो ये कहना चाह रहा है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर को देखना चाहता हूँ लेकिन मुसलमान नहीं देखना चाहता, मैं अपने बच्चे को वकील तो देखना चाहता हूँ लेकिन मुसलमान नहीं देखना चाहता, मैं IAS को देखना चाहता हूँ, IPS को देखना चाहता हूँ, जज को देखना चाहता हूँ लेकिन मुसलमान नहीं देखना चाहता। ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसे स्कूलों का इंतखाब करें जहां हमारे बच्चे डॉक्टर के साथ साथ प्लस मुसलमान भी हो, IAS IPS के साथ प्लस वो मुसलमान भी हो, जज के साथ साथ वो मुसलमान भी हो। ऐसे स्कूलों का हमें इंतखाब करना जरूरी है। अगर हम ऐसे स्कूलों को छोड़कर गैर इस्लामी स्कूलों का इंतखाब करेंगे तो उसके क्या नुकसान होंगे? उसके 7 नुकसान होंगे। सबसे पहला नुकसान, गैर इस्लामी स्कूल में पढ़ाने का नतीजा अकीदे की खराबी, अकीदा खराब हो जाएगा। आज देखिए स्कूलों के अंदर कैसा निजाम बनाया जा रहा है, कैसा जहन और कैसी तरतीब बनाई जा रही है कि सूर्य नमस्कार कराया जा रहा है और वंदे मातरम जो गीत है वो कहलवाया जा रहा है। इसके अलावा और भी मुशरिकाना जो रस्में हैं स्कूलों के अंदर करवाई जा रही है और हमारे बच्चे वो कर रहे हैं। तो ये अकीदे की खराबी सबसे पहला नुकसान होता है, गैर इस्लामी स्कूलों में पढ़ाने का नुकसान। दूसरा नुकसान, तहजीब व कल्चर की खराबी, के ड्रेस जो है पैंट शर्ट पहनाई जाती है, इसी तरह बच्चों को जो ड्रेस पहनाई जाती है, बच्चियों को जो ड्रेस पहनाई जाती है वो स्कर्ट होती है और कुर्ता होता है और नीचे से सिर्फ मोजे पहने हुए होते हैं, शलवार वगैरह नहीं होती। बड़ी उम्र पर आने के बाद शलवार पहनने की इजाजत होती है, वरना स्कर्ट पहनकर ही बच्चियों को स्कूलों में बुलाया जाता है जिससे साफ सतर नजर आता है। और फिर इसका नतीजा और नुकसान ये होता है कि जो इस्लामी लिबास है बच्चों के दिलों से उसकी अहमियत खत्म हो जाती है। पैंट शर्ट को बच्चे पसंद करने लगते हैं, वही स्कर्ट और सलवार को और जो चीजें स्कूल में पहनाई जा रही होती है उसी को पसंद करने लगते हैं। फिर स्कूल के अंदर आई कांटेक्ट ये कहा जाता है कि आंखों में देखकर बातें करो, आंखों में देखकर बातें करो। बच्चियां जो जिनके अंदर शर्म और हया इतनी होती है कि वो अपनी आंखें नहीं उठा सकती, स्कूलों के अंदर जब ये सिखाया जाता है तो इसका नतीजा ये होता है कि वो बड़े होते होते आंखों में, गैरों की आंखों में भी देखकर वो बातें करने लगती है। इसी तरह जन्मदिन स्कूलों के अंदर मनाया जाता है, बाकायदा टीचरें फोन करती हैं कि आपके बच्चे का जन्मदिन है, कल क्या प्रोग्राम रखेंगे। गैर मुस्लिम वहां पर जन्मदिन मनाते हैं और वो केक, टॉफियां, चॉकलेट वगैरह जो भी है वो तकसीम होता है। इससे हमारे बच्चों के अंदर भी ये शौक और जज्बा पैदा होता है कि कल मेरा जन्मदिन है तो मैं भी चॉकलेट लेकर जाऊंगा। बच्चा जिद करता है अपने बाप से, मैं भी अपने क्लासमेट जो मेरे साथी हैं उन तमाम की मैं दावत करूंगा, उनको मैं पार्टी दूंगा। ये अखलाक और तहजीब का नुकसान है। ये दूसरा नुकसान है जो गैर इस्लामी स्कूलों में हम पढ़ाएंगे। तीसरा नुकसान क्या होगा? अखलाक की खराबी।
اخلاق کی خرابی کیسے ہوگی کہ بچہ اور بچی دونوں ایک ساتھ، مخلوط تعلیم ہے، بچہ بچی ایک ساتھ ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچہ بچی کو دیکھ رہا ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ رہا ہے، اور چھوٹی سی عمر میں یہ سلسلہ شروع ہوا، 2-3 سال 4 سال کے بعد یہی سلسلہ یہ پیار محبت میں بدل جاتا ہے۔ اب نمبر ایکسچینج ہو رہے ہیں، راتوں میں چیٹنگ ہو رہی ہے، اور پھر معاملے کیا ہو رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے کہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، وہ ایسی عاشق ہو گئی ہے کہ انہیں ماں باپ کی عزت کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ تیسرا نقصان ہوتا ہے کہ اخلاق انسان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ چوتھا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دین سے دوری۔ کیسے دوری ہو جاتی ہے کہ اسکولوں میں جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بچوں کو جو فنکشن میں جو حصہ لیتے ہیں انہیں کسی کو کسی دیوی کا رول دے دیا جاتا ہے، کسی کو دیوتا کا رول دیا جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان ہے اور وہ بچی دیوی کا رول کر رہی ہے، مسلمان لڑکا ہے اور وہ دیوتا کا رول کر رہا ہے۔ اس سے دین سے دوری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ چوتھا نقصان ہے۔ پانچواں نقصان کیا ہوتا ہے؟ والدین سے بیزاری انسان بچے کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تو ایجوکیٹڈ ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اور میرے ماں باپ تو کچھ بھی پڑھے لکھے نہیں ہے، وہ تو 30ویں پاس ہے، چوتھی پاس ہے، 5ویں پاس ہے، میں تو BA اور B.Com میں نے کر رکھا ہے۔ تو ماں باپ کی جو عزت ہے وہ بچوں کے دلوں میں باقی نہیں رہتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی جو ذمہ داری بچوں پر آتی ہے کہ ان کی خدمت کرنا، ان کا اکرام کرنا، احترام کرنا، یہ بچوں کے دلوں میں سے نکل جاتا ہے اور اپنے والدین سے وہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ یہ پانچواں نقصان ہے۔ اور چھٹا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ذہنی ارتداد کے وہ شکار ہو جاتے ہیں، ذہنی ارتداد، اسلام سے دوری ان کے اندر ہونے لگتی ہے۔ اور ساتواں نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلامی احکامات پر وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ اسلام میں پردہ کیوں ہے، اسلام میں 4 شادیاں کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ ہے تو کہاں ہے، یہ ہمیں دکھاؤ، ذبیحہ کیوں ہے، یہ سارے اعتراضات یہ وہ کرنے لگتے ہیں۔ یہ 7 نقصان ہے، یہ غیر اسلامی اسکول میں پڑھانے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں ڈالیں جہاں ان کا ایمان محفوظ ہو، ان کے عقائد محفوظ ہو اور ان کا مستقبل بھی اچھا ہو۔ دونوں چیزوں کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو علماء، حفاظ اور جو دیندار لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے بچے کو حافظ عالم بنائیں گے اور ڈاکٹر انجینئر نہیں بنائیں گے تو یہ کیا کمائے گا، اس کا کیا فیوچر ہوگا، کیا مستقبل ہوگا۔ اس کے نتیجے میں ہم ڈاکٹر انجینئر بناتے ہیں لیکن ایسے اسکولوں میں ڈال دیتے ہیں جہاں سے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کا ایک واقعہ ان کی کتاب میں نے پڑھا جس میں حضرت کے ایک ملنے والے تھے، بہت اچھے دوست تھے اور حضرت سے تعلق رکھتے تھے، دیندار تھے، داڑھی ساری چیزیں ان کی تھی، پاجامہ شلوار کرتا وہ پہنا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضرت کے پاس آئے اور خوشی خوشی حضرت سے کہا مٹھائی کھائیے۔ حضرت نے مٹھائی لی اور مٹھائی لے کر وجہ دریافت کی کہ کیا خوشی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج میرا بچہ پڑھ لکھ کر اچھی ہائی ڈگری اس کو مل گئی اور اچھی جگہ اس کی جاب لگ گئی ہے، اس کا فیوچر بن گیا ہے۔ اب مجھے اس کے فیوچر کو لے کر، اس کے مستقبل کو لے کر مجھے کوئی ذہنی میرے فکر اور سوچ میری اب بچی نہیں ہے۔ بس اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ تھوڑا سا بے دین ہو گیا ہے۔ بے دین ہو گیا ہے، کیسے بے دین ہو گیا کہ اب وہ نمازوں کی جیسے ٹائم نہیں ملتا، وہ داڑھی کٹاتا ہے، وہ شلوار قمیص نہیں پہنتا ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا۔ بس یہ ہوا ہے، باقی اس کا فیوچر اچھا ہو گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا بچا کیا ہے، جب دینداری ختم ہو گئی تو یہ تو مردہ کی طرح ہو گیا، جیسے ایک انسان مر چکا ہے، ڈاکٹر کے سامنے وہ رکھا ہوا ہے، اور ڈاکٹر اگر کہے کہ اس کی آنکھ اچھی ہے، کان اچھا ہے، دل اچھا ہے، زبان اچھی ہے، پورا جسم اچھا ہے، بس جان نکل چکی ہے۔ جب جان ہی انسان میں نہیں رہی تو اس کی آنکھ اچھے کا ہم کیا کریں گے، اس کی زبان اچھی ہے اس کا ہم کیا کریں گے، اس کا دل اچھا ہے اس کا ہم کیا کریں گے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس میں دینداری نہیں بچی ہے، باقی سب چیزیں اچھی ہیں، تو
تو جب دینداری نہیں ہے تو ایسے انسان کا کیا فائدہ؟ اس سے دنیا تو بن سکتی ہے، آخرت ہرگز نہیں بن سکتی۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایسے اسکولوں کا انتخاب کریں جہاں دین بھی ان کی بنے، دنیا بھی ان کی بنے۔ اور اس کوشش کے تحت ہمارے مدرسے میں الحمدللہ اسکول کا انتظام ہے، 8ویں کلاس تک انگلش میڈیم اسکول کا انتظام ہے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے فکر کریں۔ یہاں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے اور جو اسکول ہے یہ آپ کے محلے سے قریب ہے، دینی ماحول ہے، پورے ہماری نگرانی میں وہ اسکول چل رہا ہے، بچوں کے عقائد کی بھی حفاظت ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچے کو دینی ماحول پرامن طریقے سے ملے گا۔ پوری اس کی دینی تعلیم پر بھی فکریں کی جائیں گی اور عصری تعلیم پر بھی فکریں کی جائیں گی۔ اس لیے آپ سب کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو یہاں لانے کی کوشش کریں۔ فیس بھی بہت کم ہے، دوسرے اسکولوں کے مقابلے میں اگر آپ یہاں فیس دیکھیں گے وہ فیس بھی کم ہے۔ دوسرے اسکولوں میں آپ کو مکتب کے لیے الگ سے فکریں کرنا پڑیں گی، اسکول کے لیے ٹریول کرنا پڑے گا، اس کے لیے آٹو رکشہ الگ سے لگانا پڑے گی، پھر کوچنگ چھوڑو، یہ سارے جھنجھٹ یہاں پر نہیں ہے۔ صبح سے آپ کا بچہ آئے گا، شام تک یہاں رہے گا، وہ اسکول کے ساتھ ساتھ دینی ماحول میں رہے گا، دینی تعلیم بھی حاصل کرے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ فکریں کریں، کوشش کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ وہ ادارے کے اندر اپنے بچے کو لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔